بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریڈ 9، امید ہے میرا بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں نے بیٹا علم کے حوالے سے جو ہم لوگوں نے ایک حدیث پڑھی تھی بیٹا، امید ہے آپ لوگوں کو علم کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا اس سے کہ بیٹا علم حاصل کرنا آپ لوگوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ دین و دنیا بیٹا دونوں کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بیٹا صرف علم جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ ہو، نہیں، بلکہ بیٹا علم جو ہے وہ آپ لوگوں کے اندر کی تبدیلی کا نام ہے۔ یعنی آپ لوگ بیٹا اگر علم حاصل کرتے ہو تو اس سے بیٹا آپ کی شخصیت میں تبدیلی آنی چاہیے، آپ کے اندر اچھائی آنی چاہیے، برائیوں سے بیٹا آپ دور ہو جائیں۔ اسی طرح سے بیٹا آج ہم لوگوں نے ایک اور اچھی سی حدیث پڑھنی ہے۔ تو بیٹا ڈے ہے آپ لوگوں کا، منگل ڈیٹ ہے آپ لوگوں کی 25/8/2020۔ بیٹا آپ لوگوں کی حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بیٹا یہ آپ لوگ پہلے پڑھ کر بھی آ چکے ہیں گریڈ 9۔ تو آج ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ترجمہ ہے بیٹا اس کا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ الحمدللہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا یہ نعمت عطا کی ہے کہ اور یہ قرآن جو ہے بیٹا ہمارے لیے نعمت ہے اور آخرت تک بیٹا ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ اب بیٹا یہاں پر جو انہوں نے مخصوص کہا ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا۔ بیٹا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے بیٹا ہم لوگوں نے قرآن پاک سیکھ لیا ہے، لیکن بیٹا اس کے بعد انہوں نے جو سیکنڈ پارٹ ہے حدیث کا وہ یہ ہے اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ بیٹا جو لوگ یہ کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں قرآن مجید سکھا رہے ہوتے ہیں، ایک تو بیٹا وہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اور دوسرا بیٹا وہ لوگ کہ اگر ہم قرآن مجید میں سے کوئی اچھی بات سیکھیں اور دوسروں کو اس کے بارے میں سکھائیں، نہ کہ بیٹا اس اچھی بات کو اپنی طرف محدود رکھیں۔ بیٹا قرآن حکیم جو ہے وہ کلام الہی ہے اور اس کا موضوع جو ہے وہ صرف اور صرف انسان ہے۔ یہ کتاب بیٹا محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں بیٹا، چاہے وہ دنیاوی ہوں، چاہے وہ اخروی ہوں، چاہے وہ معاشی ہوں، چاہے وہ معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، سائنسی ہوں، بیٹا ہر لحاظ سے قرآن مجید میں رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے آخری نبی ہیں، نبیوں میں سے بیٹا وہ آخری ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح سے بیٹا جو کتاب ان پر نازل ہوئی وہ بھی بیٹا آخری ہے اور قیامت تک اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ بیٹا یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور قرآن مجید، کہ ان سے بیٹا ہم تا قیامت اس نے رہنمائی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بیٹا ضروری ہے، اب ضروری کیا ہے بیٹا، آپ لوگ قرآن مجید کے حقوق پہلے آپ لوگ پڑھ کر آ چکے ہوں گے، وہ کیا ہے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس پر غور کریں اور اس کے پیغام کو عام کریں۔ یعنی بیٹا سب سے پہلے ہم اس کو پڑھیں، پھر اس پر بیٹا یعنی اس کے سمجھیں اس کو، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر غور کریں، پھر اس کے اوپر عمل کریں اور پھر اینڈ میں بیٹا اس کے پیغام کو دوسروں تک عام کریں۔ جی گریڈ 9 بیٹا اب جب آپ اس حدیث کی تشریح لکھیں گے، یعنی اس کا مفہوم بیٹا جب آپ لکھیں گے، جب آپ سے بیٹا مانگا جائے گا کہ اس کا مفہوم لکھیں، تو اس کے اندر بیٹا آپ اس کے بارے میں قرآن سورۃ المائدہ کی بیٹا آیت نمبر 48 ہے جس کا ترجمہ ہے، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں اور ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ یعنی بیٹا قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، ان کے ماننے والوں نے ان کو تبدیل کر دیا، لیکن بیٹا قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو اصلی حالت تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی بیٹا اس کا ایک حرف ایک زبر زیر میں بھی بیٹا کوئی چینج نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ یہ بیٹا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ بیٹا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ ہے بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اس آیت سے بیٹا یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی بیٹا اپنی اصلی حالت میں جوں کی توں موجود ہے اور قیامت تک بیٹا اسی طرح سے موجود رہے گی، کیونکہ بیٹا اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب بیٹا بات آ جاتی ہے تم میں سے بہترین شخص، تو بیٹا ہم بہترین بن سکتے ہیں، ہم قرآن کو ہم نے سیکھ لیا ہے، اس کے بعد ہم دوسروں کو بھی بیٹا سکھا سکتے ہیں، اتنی ہمارے اندر ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ بیٹا ہم دوسروں کو قرآن جو ہے وہ صحیح طرح سے سکھا سکیں۔ اب بیٹا قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، وہی بات آ گئی کہ اس کے 5 حقوق کو بیٹا پورا کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے بیٹا اب کیا کرنا ہے، آپ لوگوں کا ہوم ورک کیا ہے گریڈ 9، آپ لوگوں نے بیٹا یہ حدیث جو ہے اس کو یاد کرنا ہے۔ حدیث بیٹا آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، ٹھیک ہے بیٹے، اور مفہوم میں بیٹا آپ لوگوں نے جو کاپی پر جب آپ اس کو رائٹ کریں گے بیٹا، تشریح اس کے اوپر آپ ہیڈنگ دیں گے تشریح کی، تو بیٹا اس کے اندر آپ لوگوں نے جن 2 آیات کا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے بیٹا اس کے ترجمے آپ لوگوں نے رائٹ کرنے ہیں، اور 5 جو میں نے آپ کو حقوق بتائے ہیں بیٹا قرآن مجید کے وہ بھی آپ لوگوں نے
تشریح کے اندر رائٹ کرنے ہیں. اب آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے, آپ لوگوں نے ریٹن ورک بھی کرنا ہے. اس کے بعد میرا بچہ گریڈ 9, آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے. گریڈ 9 امید ہے میرا بیٹا آپ لوگ قرآن مجید کی تلاوت ڈیلی کرتے ہوں گے, اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بیٹا قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں. بیٹا چھوٹی سی اگزامپل آپ کو میں دیتی چلوں. جیسے بیٹا اب میں نے یہ آپ لوگوں کے سامنے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تو یہ بیٹا خیرکم ایک ورڈ نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر خے جو ہے وہ ایک ورڈ ہے. اس کے بعد یہ رے کاف میم, ٹھیک ہے. یہ بیٹا ایک خیرکم پڑھنے سے مجھے 50 نیکیاں ملی ہیں. اگر آپ بیٹا اس کی تلاوت کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی. بیٹا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ ہم لوگ نیکیوں کو اکٹھا کر سکیں. ٹھیک ہے گریڈ 9, اب اپنا خیال رکھیے گا, اور بیٹا آپ لوگوں نے یہ ورک کرنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. اللہ حافظ.